اللہ تعالیٰ جس کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس پر ذمہ داریاں بھی ڈالتے ہیں، اور دنیا کا بھی یہی دستور ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جس کو کوئی اونچا منصب دیا جاتا ہے، تو جیسا پہلے بھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ منصب کیا ہے؟ منصب در حقیقت چند ذمہ داریوں کے مجموعے کا نام ہے جو کسی کے حوالے کی جاتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں جتنی عظیم ہوتی ہیں اتنا وہ منصب بھی عظیم اور اونچا سمجھا جاتا ہے۔ وزارت عظمیٰ، بھائی کسی ملک کی وزارت عظمیٰ کا ایک منصب اور عہدہ ہے۔ کسی آدمی کو اگر اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا اور یہ منصب وزارت عظمیٰ کا دیا گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چند بڑی بڑی ذمہ داریاں ایسی دی گئی جو کسی اور کے حوالے نہیں کی گئی، گویا ان ذمہ داریوں کو اسے انجام دینا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو وزیر اعظم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ کوئی لڈو نہیں ہے کہ آسانی سے آدمی کھا کے ہضم کر لے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری۔ جو لوگ امانت دار ہوتے ہیں اور امانت دار صفت امانت کی وجہ سے ان کو جو ذمہ داریاں حوالے کی جاتی ہیں ان ذمہ داریوں کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں، وہ جب ایسی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اولاً تو اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن بڑوں کی طرف سے جب جبراً اس کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا ہے اور لایا جاتا ہے، قبول کروایا جاتا ہے، تو پوری زندگی ان کی گویا ایک خوف کے اندر گزرتی ہے، اس خطرے میں پتہ نہیں میں ان ذمہ داریوں کے حقوق کو ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اور اس کے معاملے میں ہر وقت ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دور خلافت اسلامی تاریخ میں زرین دور سمجھا جاتا ہے اور ایک نمونہ ہے، غیر مسلم بھی جو ہے حکومت اور سلطنت چلانے کے اعتبار سے ان کے دور کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر، فرماتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا اگر پیاسا مر جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ کل کو قیامت میں مجھ سے اس کا سوال نہ ہو۔ اور آخر میں جو آخری حج کیا تو وہاں اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ اللہ، سلطنت کا رقبہ بہت پھیل چکا ہے، میں کسی کے حق کو ادا کرنے کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہوں، اس سے پہلے تو مجھے اٹھا لے۔ تو بہرحال ذمہ داریاں معمولی نہیں،